بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ سورہ مطففین مکیہ ہے اور ایک روایت کے مطابق مدنیہ بھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق مکہ اور مدینہ کے بیچ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں وہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو جہینہ تھا۔ وہ ناپ تول میں بہت آگے پیچھے کرتا تھا، اسی کے لیے خاص طور سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جہینہ ایک عظیم حدیث پر وہ بات آ کر لمبی ہو گئی تھی، اس لیے ختم کر دیا۔ 5 پہلو جو قوم وعدہ توڑتی ہے، اللہ پاک اس قوم پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے دشمن کا ایسا، اور جو اللہ کے حکم کے علاوہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں فقیری لا دیتا ہے، اور جہاں برائیاں ہوتی ہیں وہاں اچانک جوان لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، موت آنے لگتی ہے، اور جہاں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے اللہ پاک زمین سے سبزی اگانا بند کر دیتا ہے اور قحط سالی کو لا دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اس پر آسمان سے بارش کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک مدد فرمائے ہم سب کی۔ یہ آیت نمبر 3 تک کا درس ہو چکا تھا۔ اس ضمن میں بڑی لمبی حدیث تھی، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث تھی، سنن کبریٰ میں بھی یہ حدیث تھی، اور مجموع الزوائد میں بھی یہ حدیث تھی۔ بڑی تفصیل سے ہے، غوث اعظم کا علمی پہلو اس سے سمجھ نہیں آتا ہے۔ آج دیکھیے آیت نمبر 4، الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ جو لوگ ناپ طور میں کمی کرتے ہیں وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اللہ پاک نے کہا تھا وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، اور مزید وعدہ کر رہا ہے، الا کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یظن اولئک، اولئک مانے وہ، یظن گمان کرتے ہیں، انہم مبعوثون کہ یہ ظلم و زیادتی کرنے والے، کمی بیشی کرنے والے، کیا وہ لوگ اٹھائے نہیں جائیں گے، یا یہ گمان نہیں کرتے ہیں کہ اٹھائے جائیں گے؟ دونوں کا مطلب یہی ہے، گمان کرتے ہیں کہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یا گمان نہیں کرتے ہیں کہ اٹھائے جائیں گے، دونوں کا مطلب یہی ہے۔ انہم مبعوثون کہ وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، عظیم دن، عظیم دن وہی قیامت۔ دیکھیے لعظم ما فیہ من الشدائد والحرب، عظیم دن کیوں ہے وہ؟ اس لیے کہ وہاں شدتیں بڑی ہوں گی، ہولناکیاں بڑی ہوں گی، قسم قسم کے ڈر ہوں گے، غم ہوں گے، سیما علی اہل العصیان، خاص طور سے نافرمانوں کے لیے وہ دن بہت ہی ہولناک ہوگا۔ نافرمان جو ہوں گے ان کے لیے بہت ہولناک ہوگا۔ کیوں؟ اذ یفتضحون علی رؤوس الاشہاد، اس لیے کہ سارے لوگوں کے سامنے، تمام کے سامنے ان سب کی رسوائی کی جائے گی۔ ارے واہ، آج اگر 10 آدمی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ایک دم پانی پانی ہو جاتے ہیں، وہاں 18,000 مخلوقات کے سامنے اگر رسوا کر دیا تو اللہ پاک۔ اسی لیے آپ دعا کرتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ جو اپنے رسول سے تو نے وعدہ کیا ہے کہ نیک کام کروں گا تو یہ دے گا، اور توبہ کروں گا تو یہ دے گا، مولا وہ عطا فرما، اولا تخزنا یوم القیامت، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کل ہی درس میں اشارہ کیا کہ اللہ پاک نے نبی پاک کی گنہگار امت کے حوالے سے رسول اللہ سے یہ وعدہ فرمایا، حبیب آپ کو ہم دکھ نہیں دیں گے آپ کی گنہگار امت کے حوالے سے، آپ پریشان مت ہوئیے، ہم وعدہ لیتے ہیں کہ ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 کے تحت اللہ کے رسول نے تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے، اور اس میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی۔ اسی لیے کل کے درس کا میں نے عنوان ہی دے دیا تھا کہ حضور کے آنسو کی قدر، نبی کے آنسو کی قدر،
نبی نے آنسو گرایا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، میرے حبیب کیوں رو رہے ہیں، جاؤ. اور اس آنسو کی اتنی قدر کیا جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں گنہگار امت کے لیے رو رہا ہوں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حبیب سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کی گنہگار امت کے لیے آپ کو راضی کر دوں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس عظیم بشارت میں شامل فرمائے. آیت نمبر 5 ہوا یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس دن تمام کے تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. لیحکم علیہم سبحانہ، تاکہ اللہ پاک فیصلہ فرمائے ان لوگوں پر علی مقتضی السؤال والحساب، جیسا سوال ہوگا اور ویسا حساب ہوگا، سوال اور حساب کے طریقے پر. اما بالجنہ، یا تو جنت کا ہوگا، او بالنار، یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. ثم قال سبحانہ، پھر اللہ سبحانہ آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کلا، وہی گھاٹی کرنے والے، زیادہ کرنے والے، کم بیش کرنے والے. کلا ردعا للمطففین بفجورهم وخروجهم عن مقتضى العدالة الالہیة الموضوع فيما بینهم بالقسط، یعنی کیف یخرجون عن مقتضاها، وہی کم کرنے والے اور عدالت الہیہ سے ہٹنے والے، جو عدل اور انصاف کا ترازو ان کو دیا تھا امانت کے طور پر، اس کو کمی بیشی کرنے والوں کو وارن کر رہا ہے. سنو ان کتاب الفجار، بے شک کتاب فجار. اب کتاب فجار کیا ہے؟ فجار یہ فاجر کی جمع ہے، جیسے کفار کافر کی جمع. ای ثبت فیہ تفاصیل اعمالہم وافعالہم واخلاقہم واطوارہم المذمومہ کلھا مضبوطۃ محفوظۃ فیہ محکوم علیہ من قبل الحق بمقتضی ما فی کتبہم. اچھا، یعنی ان کافروں کے اعمال جو تفصیل سے ان کے اخلاق، ان کی مذمت والی عادتیں تمام تر شرح و بسط کے ساتھ ڈیٹیل انداز میں اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، اس کو کتاب فجار کہا گیا. کافروں کے لفی سجین، یقیناً وہ سجین میں ہوں گے. اب آگے اے مقرہم فی الدرک الاسفل من النار، سجین بولتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کو. باپ رے باپ، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. میں نے ایک لفظ اشارتاً کہا تھا کہ اعمال کا تعلق جو ہے ایمان والوں ہی سے. کافروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب کیا لے گا، اس کے اعمال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں ڈائریکٹ مطلب چونکہ جو ایمان ہی نہیں لایا تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل کا تعلق ایمان کے بعد ہے، تو حساب عمل کا ہوگا تو ایمان والوں سے حساب ہوگا. تو جہاں کہیں بھی کفار کے حوالے سے بات کہی جا رہی کہ وہ جائیں گے، اس سے مراد ہمیشہ کے لیے جائیں گے. لیکن یہاں کہا جا رہا کہ جو ناپ تول میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ مومن گنہگار مراد، کیونکہ یہ اعمال سے تعلق ہے نا، اپنے والے یہ کرنے والے. تو کافر تو اپنے کفر ہی کی بنیاد پر اینی ٹائم کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. لیکن جو مومن گنہگار ہوں گے، اس قسم کا گناہ کریں گے، ان کو بھی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں گناہ کی بنیاد پر ڈالا جائے گا، پھر مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن کرپٹ ہو گئے نا، کرپٹ تو ہو گئے نا، کرپشن تو آ گیا نا. اللہ پاک ہم سب کو آپ سب کو بچائے، محفوظ رکھے. خود اللہ پاک فرما رہا وما ادراک ما سجین، اے انسان تو نے کیا جانا کہ سجین کسے کہتے ہیں. آیت نمبر 8 ہے سجین کسے کہتے ہیں. سنو اللہ پاک خود کہہ رہا ہے اے انسان تو نے کیا جانا کہ سجین کسے کہتے ہیں. واہ، اے معلوم تقع فیہ، یعنی اب تک تو واقع ہوا نہیں، اس میں گیا نہیں ہے. ولم تذق من عذابہ ونکالہ، اور تو نے اس کے عذاب کو اور درد کو تو چکھا بھی نہیں ہے. سنو بتا رہا ہوں کتاب مرقوم مستور بین الرقوم والرسوم یعرفہ من نظر الیہ ان لا خیر فیہ ولا نفع فی ضمنہ بل انما هو مشعر بانواع العذاب والعقاب. یہی قرآن مطلب کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ سجین وہ مقام ہے جہاں ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک چیز دکھا دکھا کر کے.
جیسے سزا ایک ہوتی ہے کہ آپ کو جیل ڈال دیا گیا، ہم کو جیل ڈال دیا گیا، بس اب بس کھانا کے وقت کھانا دیا جا رہا، بس چپ گیا سب جگہ اپنی جگہ پر. لیکن ایک سزا وہ ہوتی ہے کہ مامور کیا جاتا ہے کہ قیدیوں کو مار ہو جاتا ہے. ایک تو قید میں جانا خود سزا ہے اور ایک مار کھانا ہی ڈبل سزا ہے. تو سجین اسی مقام کا نام ہے، وہ جیل صرف نہیں ہے بلکہ اس میں آپ ایک ایک عمل کا حساب کے ساتھ ساتھ عذاب بھی دیا جاتا ہے. اللہ محفوظ کرے. وہ بالجملہ حاصل کلام. سنو آیت نمبر 10 آیت نمبر 9 کتاب مرقوم ہو گئی، چھوٹی آیت تھی کتاب مرقوم، آیت نمبر 9 ہو گئی. اب آیت نمبر 10 ہو رہی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. سنو ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے اس دن، کچھ دن جب کہ وہ کتاب عطا کیا جائے گا. ہم نے کہا تھا کہ ایمان والوں کو رائٹ ہینڈ میں عطا کیا جائے گا اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے لیفٹ میں عطا کیا جائے گا. تو اس دن جب کتاب عطا کیا جائے گا للمکذبین، تو ویل اور ہلاکت جھٹلانے والوں کے لیے. کون جھٹلائے تھے؟ لہو فی النشأۃ الاولی وبواسطۃ تکذیبہم وانکارہم بہ یرتکبون من الجرائم والمعاصی ما لا یعد ولا یحصى. یعنی وہم کس چیز کو وہ جھٹلا رہے تھے؟ آیت نمبر 11 میں الذین یکذبون بیوم الدین، وہ یوم الدین کو جھٹلا رہے تھے. نبی کو جھٹلانا در حقیقت آخرت کو جھٹلانا ہے. یوم الدین ای والجزاء بجمیع الامور الاخرویہ من السوال والحساب وعطاء الکتب وسائر المعتقدات. مطلب صرف یوم الدین کا جھٹلانا یہ لفظی نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پیش ہونے کا جھٹلایا کہ اللہ سوال کرے گا، اس کو بھی جھٹلایا، حساب لے گا، اس کو بھی جھٹلایا، اعمال پیش کیے جائیں گے، اس کو بھی جھٹلایا، تمہارا اعمال تم کو دیا جائے گا، سب کو. یعنی ایک چیز کو جھٹلانا پورے آخرت کو جھٹلانا ہے. اب جھٹلانے کی شان ہو رہی ہے، کون کون جھٹلائے، کیسے کیسے جھٹلائے. وہ بالجملہ حاصل کلام ما یکذب بہ، یعنی تمام آیتیں دلیلیں اور نبی کے سامنے خود ذات مصطفیٰ دلیل ہونے کے باوجود غوث فرماتے ہیں بعد نزول الآیات القاطعہ والبراہین الساطعہ من قبل الحق بالحق علی اہل الحق. کیا کہنا ہے؟ حق کے ساتھ حق کی طرف سے اور حق والے پر، یعنی حق والے سے مراد نبی اور حق کی طرف سے مراد اللہ اور حق کے ساتھ مطلب قرآن. یہ سب اترنے کے بعد بھی ان لوگوں نے جھٹلایا. تو یہ جھٹلانے والی کون کیسے کہلائیں گے؟ کل معتدن. معتد مانے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کرنے والے، حد سے بڑھنے والے. تو یہ یوم الدین کو جو نہیں جھٹلاتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یہ وہی جھٹلاتے ہیں جو کل معتد ہے، یعنی سب سے بڑے ظلم اور زیادتی کرنے والے، ای متجاوزین عن الحد فی الافراط والغلو، غلو کرنے والے ہیں. اسلام شریعت میں غلو کرنے والے وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. منکر لکمال قدرت اللہ، اللہ کی قدرت کے کمال کا انکار کرنے والے، واحاطۃ عملہ، اور اللہ تبارک کے عمل کا احاطہ کرنے والے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے ہم سمجھ لیں. استغفر اللہ. یہی کہا تھا نا قارون نے، بلکہ قرآن میں پارہ نمبر 3 کی لاسٹ آیت کریمہ، ہاں 3 کی لاسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیے، اس میں ایک آیت ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا مفتدى به. یعنی قارون جیسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں یہ کہا، دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت کتنی بڑی ہے، ایک گھر بیچیں گے تو جنت خرید لیں گے. 40 گھر خزانہ رکھتا تھا وہ، اور خزانہ میں وہ اشرفیاں، ہیرے جواہرات. تو ایسا تکبر، اللہ پاک نے کہا میں نے تجھے بھی پیدا کیا، وہ خزانے کو بھی پیدا کیا، تو میرے سے چیلنج کر رہا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. پوری روئے زمین کو سونا بھی بنا کر کے تم مجھے دے دو گے تو میری جنت کا بدلہ نہیں ہو سکتا. لیکن ان لوگوں نے کہا تھا. تو ایسے جو منکرین اور ظالمین ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو قیامت کے دن کو کون جھٹلاتے ہیں؟ سب سے زیادہ تجاوز کرنے والے، اسیم گنہگار. اب اسیم گنہگار کیسی صورت؟ مبالغین فی الجہل والغفلہ، جو مبالغہ کرتے ہیں جہالت میں. یعنی ایک تو جیسے ایک دم آپ آسانی سمجھ جائیے گا، ایک تو جانتے نہیں. ایک دم مثال دے دوں، جیسے میرے کو مرید کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ کرام جو امت میں سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے،
ان کو پیر بنانا پڑا. اللہ سبحانہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اے حبیب ان تمام مومنوں سے جو آپ سے بیعت لے رہے ہیں ان سے اللہ راضی ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو ضرورت کیا تھی پیری مریدی کی؟ ایمان لانا کافی تھا، لیکن بیعت وہ کانسیپٹ ہے کہ آپ شیورٹر بناتے ہو اپنے پیر کو کہ ہم مومن ہیں. چنانچہ جب میدان محشر میں آپ سے جب ایمان کے بارے میں ایکسپلین کرنے کہا جائے گا اور کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس وقت جو ہے آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو منافقین کو بھی سامنے لا کر اللہ کھڑا کر دے گا یہ بھی تو وہی پڑھ رہا ہے تو اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو پیر ابھر کر آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ منہ سے پڑھ رہا ہے اور یہ دل سے پڑھ رہا ہے. تو پیر جو ہے گواہی دیتے ہیں اپنے مرید کی. ہاں تو اس لیے پیر بنانا ضروری ہے. جو لوگ ضد کرتے ہیں جیسے کہ سامنے آپ کے موجود ہیں، ہم کو پیر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو کوئی ایسا انسان ہی نہیں ہے جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. خود رسول کو ضرورت ہے لیکن مخلوق کی نہیں، خالق کی. باقی تمام امت کو نبی کی ضرورت ہے. پہلے راؤنڈ میں صحابہ کو نبی کی ضرورت، صحابہ کے بعد تابعین کو صحابہ کی ضرورت، تابعین کے بعد تبع تابعین کو تابعین کی ضرورت. تو یہ ضرورتیں اپنے زمانے کے بڑوں کو چھوٹے کے اعتبار سے ضرورت ہے. ہر چھوٹا اپنے بڑے کے ہاتھ پر ہونا، اس کو بیعت کا کانسیپٹ ہے. تو قرآن کے اندر آیت ہے سب ہے نا بھائی. وہ بیعت کا جو ہے بیعت کا کانسیپٹ بتایا میں نے سورہ فتح کی آیت نمبر 12 میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. رسول اللہ یبایعونک بیعت، اور بیعت جب لے رہے تھے وہ صحابہ تو بیعت کو اتنا پسند کیا اللہ پاک نے کہ اس کے مطلب آیت نمبر 20 یا 19 میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم یہ آپ کے ہاتھ پر جو بیعت لے رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں لے رہے ہیں، میرے ہاتھ پہ لے رہے ہیں. تو یہ بیعت کا کتنا عظیم کانسیپٹ ہے. حالانکہ بتائیے صحابہ سے کوئی خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں، پھر بھی پیری مریدی وہاں ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیعت اسلامی چیز ہے، اس کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کفر ہے، قرآن کی آیت کا کفر ہے بالکل. قرآن اب نبی کے سامنے صحابہ کرام کو نہ کسی کی ضرورت تھی کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہے، نبی تو خود دیکھتے تھے، سب جانتے تھے. اور صحابہ کرام کو اللہ پاک نے اتنا پسند کیا تھا کہ صحابہ کرام کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے کئی آیت ان کی شان میں اتار دیا تھا. پھر بھی بیعت لے رہے ہیں. کہنا یہ ہے آج کی تاریخ میں چاہے اپنے لوگ ہوں یا غیر ہوں، کوئی جماعت بیعت کا انکار نہیں کر سکتی. اب ایک دم چھوٹی سی مثال دیا نا، آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ گو ہوں، تو کلمہ گو تو پھر منافقین عرب بھی پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں آیت نمبر 5-6 میں آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ کہہ رہا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے. آپ بتائیے. تو کلمہ گوئی، کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اگر تم مومن ہو تو اس کا تو اللہ پہلے ہی انکار کر چکا. تو آپ کی شیورٹی آخر ہے کیا؟ تو جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں، جو اہل اللہ کے ہاتھ پر بک جاتے ہیں، وہ اہل اللہ گواہی دیتے ہیں کہ سنو یہ جو کہہ رہا ہے منہ سے کہہ رہا ہے، میں اس کے دل کا تزکیہ کرنے والا پیر ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دل سے کہہ رہا ہے. تو پیر بنانے کا مقصد یہ، ہاں اسی لیے تو پیر کی شرط ہے نا کہ وہ خود فنا فی اللہ ہوں، وہ اہل شریعت ہوں، اہل طریقت ہوں، اہل معرفت ہوں، اہل غیرے کے پاس نہیں ہونا. جو خود نہیں ظاہر کو صاف یا باطن کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ مرید نہیں بنا سکتے. اہل اللہ ہونا چاہیے، باطن کو تزکیہ جس کو کہتے ہیں، تزکیہ نفس کرنے والے ہونے چاہیے. ورنہ خلاصہ یہ کہ قرآن پاک میں بیعت کا کانسیپٹ ہے. سورہ کہف کے آیت نمبر 17 میں بھی بیعت کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ پاک اے حبیب مکرم اس شخص کو گمراہ فرما دے گا جس کے پاس کوئی ولی اور مرشد نہ ہو. صراحتاً قرآن کیا ہے؟ آیت نمبر سورہ کہف میں آیت نمبر 17 میں 17 میں ہاں 17 میں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جسے اللہ گمراہ کر دے اے حبیب آپ اس کا کوئی ولی نہیں پاؤ گے، اس کا کوئی مرشد نہیں پاؤ گے. ہمارا ایک دم صاف ہے. تو اتنی صراحتاً ہونے کے باوجود انکار نہیں کرنا چاہیے. آپ متقی پرہیزگار کچھ بھی بن جائیں، یہ آپ پرسنل لائف کے اعتبار سے بن سکتے ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ متقی پرہیزگار نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت میں رہو. یہی ہے بیعت کا مقصد. یہ بیعت اور پیری مریدی بڑا اہم پہلو ہے. یہ آیت اس میں کہ نا
हैं? इससे पहले जो आयत बोले आप, हाँ ये सूरह कहफ की आयत, सूरह कहफ की, इससे पहले उसमें है ये आयत। ये पहली आयत जो बोला कि मोमिन से अल्लाह राजी है, ये पारा नंबर 26 में है, सूरह फतह की आयत नंबर 12। अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर, जबकि नबी का हाथ था, गोया अल्लाह कबूल किया, तब न कहा कि नहीं मेरा हाथ है। हाँ, और इसी तरह सूरह कहफ की आयत नंबर 17 में, सूरह कहफ की आयत नंबर 17 में, आयत नंबर 17 में कि हबीब मुकर्रम आप उस शख्स को, अल्लाह जिसे गुमराह कर दे आप उसका कोई वली नहीं और उसका कोई मुर्शिद नहीं। असल वली नहीं यहाँ पर होता ना तो एक मान सकते थे, हाँ भाई वली नहीं हो सकता ठीक है, लेकिन मुर्शिद का भी लफ्ज है, तो मुर्शिद का लफ्ज बता रहा है कि पीरी मुरीदी हक है इस्लाम में, मुर्शिद का वर्ड है कुरान में, एकदम एग्जैक्ट मुर्शिद, वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, ये लफ्ज है, मुर्शिद का लफ्ज है। तो ये सारी बातें बता रही हैं कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, इंसान को जहालत में मुबालगा नहीं करना चाहिए। अगर नहीं इल्म है तो बस इल्म हासिल कीजिए, इल्म है दूसरों तक पहुंचाइए, ये इंसान का पहलू होना चाहिए। होता क्या है, मालूम नहीं है और दूसरों को भी कह रहे मेरे को क्या जरूरत है, तुम अल्लाह हो क्या? एक अल्लाह है जिसको किसी की जरूरत नहीं, वल्लाहु गनियुन अनिल आलमीन, वो तमाम जहान से बेनियाज है, बाकी जितनी भी मखलूकात है रसूल भी मोहताज है अल्लाह के, सहाबा मोहताज है रसूल के भी अल्लाह के, ताबईन मोहताज है सहाबा के रसूल के अल्लाह की, ये कैटेगरी है। तो ये 1400 बरस के बाद हम तो बहुतों के मोहताज हैं, हम तो 1400 सेंचुरी के तमाम असलाफ के मोहताज हैं। तो खैर आयत नंबर 12 में असीम का की तफसीर कर रहे हैं गौसे आजम, मुबालिगन फिल जहल वल गफलत बिर्तिकाब शहवातिल मुअम्मिया। देखिए अंधी शहवतों में, वो अंधी शहवत नहीं है तो क्या है, आप चले हो हज करने के लिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी माँ बीमार हो और रब बुला रहा नमाज पढ़ने के लिए, हम रब को कह सकते हैं मेरे मौला मेरी माँ बीमार है? खुदा की कसम रब खुद कहता है जा माँ के पास पहले जा। हदीस में है, बुखारी शरीफ की वगैरह की हदीस है, सिहा की हदीस है, सहाबी रसूल की बारगाह में आते हैं, करते या रसूल अल्लाह मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो आका कहते हैं जिहाद में जाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? सरकार गाजी बनना चाहता हूँ, मुजाहिद बनना चाहता हूँ। अच्छा तो सवाब चाहिए तुमको जिहाद का? जी। माँ बाप है? कहा, एक ने कहा है, तो फरमाया जाहिद फीहिमा, ये जुमला है अरबी का, जा अपने माँ बाप की खिदमत करके उसी में मशक्कत और झील और परेशानियां झील, तुझे इसका सवाब मिल जाएगा। और दूसरे तो ऐसे हैं कि नबी ने जब कहा कि माँ बाप हैं तो कहा नहीं या रसूलल्लाह, तो कब्र है, कहा वो भी नहीं या रसूलल्लाह, कहाँ इंतकाल कर गए पता नहीं आपके साथ रह करके, वो भी नहीं है। तो आपने फरमाया जा घर के एक कोने में बैठ जाना और बैठने के बाद आंख बंद कर लेना और ये तसव्वुर करना कि मैं अपने माँ के कदम में बैठे हुआ हूं, जा तुझे उस जिहाद से ज्यादा सवाब मिलेगा। कमाल, वाह वाह वाह। तो अब देखिए जिहाद जैसी अजीम फर्ज चीज से रसूलुल्लाह रोक दे रहे हैं, तो कह रहे तुमको किसकी जरूरत नहीं है? अरे जरूरत तुमको हर आन में जरूरत है। जब एक बंदा माँ के आमाल की दुनिया में रब को खुद रब कह रहे हैं, रसूल कह रहे हैं, नहीं फराइज और वाजिबात अल्लाह की जो है ये मौकूफ किया जा सकता है, ये पर्सनल खुदा का है, वो माफ करने वाला है, रसूल का मामला है, माफ करने वाले हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद की पाबंदी होनी चाहिए, पामाली नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए, आपके ऊपर क्लेम है कि आप हिसाब किताब नहीं दिया और चले गए आप हज करने, उम्रा करने के लिए, किसने कहा आपको कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको उम्रा कहा है करने? अब यहाँ पर अगर बोलोगे जिसे अल्लाह बुलाता है, जिसे रसूलुल्लाह बुलाता है, ये कैसे, ये तो कह दिया तब तो फिर अबू जहल भी वही, तो अल्लाह ने बुलाया उनको, अथवा शैबान भी वही, अल्लाह ने बुलाया उनको, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमको अक्ल दिया अल्लाह तबारक तआला ने, सबसे पहले हुकूकुल इबाद जो हमारे ऊपर आयद हैं उसको पहले पाबंदी से पूरा करना चाहिए। तो असीम की तफसीर गौसे पाक करें कि वो गुनहगार जो जहालत में ज्यादती करते हैं और अंधी शहवतों में जकड़े हुए हैं, लिकुलूबि बसाइर यानी दराके आयातिल कुदरतिल गालिबतिल इलाहियतिल फानियतिल हस्र वल इहसा, दिल जो है उनका अंधी शहवतों, मा अन्ना कुल वाहिद मिन तिलकल आथार दलील मुस्तकिल अल इआदति इंदल मुतअल्लिमिल मुनसिफ इल्ला अन्नल मुनकिर मुकाबिर अम मुक्तदा अक्लिही वमा अजराहु व अगराहु अल इनकार वल इंसराफ इल्ला शयातीनुल अवहाम वल ख्यालात अल मुरसा।
له من الف الطبعية ورسوخ العادات المبنية على التقليدات الراسخة المتقررة في قلوب أصحاب الغفلة والضلال. خلاصہ یہ ان پوری عبارت کا یہی ہے کہ گناہگار ان لوگوں کو جو کہا گیا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، جزا حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں، واسطہ رسالت سے جو بھی پیغام اللہ کا ان کو مل رہا ہے وہ سب کا جو انکار کرتے ہیں، یہ صرف اپنی جہالت اور اس جہالت کو اپنا علم نام دیا جا رہا ہے. ابھی نہیں سمجھے آپ. ایک یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے اس کی، جبکہ یہ جملہ بول رہے ہو، یہ جملہ ایک پڑھا لکھا نہیں بولتا، ایک عالم نہیں بولتا، جاہل بولتا، اور اس پر پھر جھٹائی. تو اس کو بولتے ہیں جہل مرکب، ڈبل جہالت ہے کہ ایک جاہل ہونے کو علم سمجھا آپ نے اور پھر اس جاہل ہونے کو ضد کر رہے ہیں، تو دو جہالت ہے کہ اس کے نتیجے سے بھی آپ ناواقف ہیں کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ جہالت ہے اور پھر اس پر عمل کر رہے ہیں تو ڈبل چیز ہو گئی. سمجھ رہے نا؟ ہاں، یہ آیت نمبر 13 تک کا درس ہوا. اب جو آیت نمبر 12 تک کا درس ہوا. اب جو آیت نمبر 13 آنے والی ہے اس میں گناہ کیسے انسان کرتا ہے اور گناہ جب کرتا ہے تو اللہ پاک بندوں کو کس طرح مہلت دیتا، مہلت دینے کے بعد بھی اگر نہیں سدھرتا تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا، وہ آیت نمبر انشاءاللہ 13 اور 14 میں آئے گی. اللہ پاک آج کے درس کو حبیب پاک کے سب کو فعل میں قبول فرمائے.